سمجھا یہ جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی فیڈرل میں جو بھی ہوگا پھر دیکھ لیں گے. پنجاب تو سیکیور ہے نا. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو سب سے پہلے نون لیگ نے قربانی مریم نواز شریف کی دے دینی ہے خود. اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کو بہت ناپسند کیا جاتا ہے, صرف عوام میں نہیں, نون لیگ والے بھی ان کو نہیں پسند کرتے. السلام علیکم. مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر اف نہیں پکڑا جا رہا, آپ کو پتا ہے منڈے ہیپی ڈے سر. اور سر ہمارا کل سے خیر سے رمضان شریف شروع ہے, تو پروگرامنگ کے اندر کوئی میرے خیال میں ہم بدلاؤ نہیں آئے گا. آپ کو تھوڑی سی اپ اینڈ ڈاؤن ہوگی ہماری اپلوڈنگ سپیڈ ایز پر اسکیجول, لیکن رکاوٹیں نہیں آئیں گی. نہیں بلکہ ہو سکتا ہے پروگرامنگ بڑھا دیں. سر واہ ضرور. ویسے بھی روزوں کے اندر پروگرامنگ بڑھ جاتی ہے ہر جگہ پہ. سر شروع کرتے ہیں دو باتوں سے جو کہ ہمارے پچھلے ایپیسوڈز کے اندر سیٹرڈے کے ایپیسوڈز کے اندر, ایک تو ایک تکنیکی وجوہات سے ایک ہمارا جو ایپیسوڈ تھا وہ اینڈ کے اس کے کوئی 3-4 منٹ جو تھے وہ ابرپٹلی کٹ ہو گئے. وہ ہم تو کچھ بھی کبھی بھی نہیں کاٹتے, بٹ کچھ یوٹیوب نے کیا حرکت کی تو ہماری بات رہے گی اس کے اندر, کیونکہ ایکسپورٹ تو پورا نکلا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں, وہ جو اپلوڈ ہوا ہے تو کٹا ہوا. تو کوئی نہیں, اس میں کوئی جو بھی بات تھی وہ سمجھے, پھر ذرا کسی اور دن کر لیں گے اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. دوسرا ایک ایپیسوڈ تھا جس میں میں یہ کہہ بیٹھا کہ بینظیر صاحبہ, جو بینظیر شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ خطے کی پہلی پرائم منسٹر تھیں. وہ میں کہنا چاہ رہا تھا ون آف دا فرسٹ تھیں, وہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا پہلی ہی وہ تھی. لیکن اگین پوائنٹ جو کانٹیکسٹ اس کا یہ تھا کہ یہ ہمارے پورے ریجن کے لیے لینڈ مارک چیز تھی کہ پاکستان کی طرف سے اس قسم کی چیز ہو, اور کانٹیکسٹ اس کا یہ تھا کہ اب وہ تھی اور پھر مریم نواز جو ہے ایک خاتون کی حیثیت سے ان کو بڑا اہم عہدہ جو ہے وہ دیا گیا. بالکل, کیونکہ وہ انڈیا میں اندرا گاندھی تھیں, اور لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے لیے زیادہ بڑی بات ہے نا اس قسم کی کوئی چیز کرنا. اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ ذرا ظاہر ہے معاشرہ زیادہ کنزرویٹو ہے. اور یہ بالکل. تو سر آگے بڑھتے ہیں. خبریں ڈھیر ساری ہیں, ظاہر ہے ویکینڈ آپ نے اور میں نے کاٹا. تو ایک تو شروع کر لیتے ہیں جو چیز ہوئی ایچسن کالج میں, اور کل بھی ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. میرے سے ذرا زیادہ یہ قریب اس طرح کی بات ہے, خود بھی ایچسونین ہوں. تو وہاں پہ ایک تقریب جو تھی, جو ان کی ایک سیریمونی ہوتی ہے اینڈ آف دی ایئر, جس کے اندر وہ ایوارڈز دیتے ہیں, میڈلز دیتے ہیں, جس میں سے ایک ہوتا ہے رواز میڈل. سو رواز میڈل ملتا ہے بیسٹ لیونگ بوائے کو. یہ تھرو آؤٹ اپنا ایچسن کے اس کے اندر جو اس نے اچیومنٹس کی ہوتی ہیں ان سب کو وے کیا جاتا ہے. تمام بہت ڈھیر سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ, ان کے اندر جو بیسٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو یہ جن کو ملا, جن کو, وہ ہیں بیسیکلی جاوید ہاشمی صاحب کے نواسے, اور ان کا تعلق یوسف رضا گیلانی صاحب سے بھی ہے, اور یہ اس فیملی کو بلانگ کرتے ہیں, اور ان کی فیملی کا میرے خیال میں دوسرا رواز میڈل ہے, جو کہ بڑی کمنڈیبل چیز ہے. ہوا ایسے کہ اس کے دوران یوزلی جو ان کے بیچ میٹس ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ کچھ نعرے بازی کرتے ہیں. وہ نعرے بازی انہوں نے خود ہی لکھی ہوتی ہے, خود بنائی ہوتی ہے. اس کے اندر اینڈ میں بار بار وہ کہہ رہے تھے فلانا فلانا گیلانی, فلانا فلانا گیلانی, یہ گیلانی وہ گیلانی. تو اس کو جو پی ٹی آئی کوارٹرز ہیں انہوں نے اس کو ایک اپرچونٹی دیکھا ہوگی, اس کو لے کے انہوں نے اس میں اینڈ میں کہا کہ وہ گیلانی نہیں کہہ رہے, اصل میں نیازی کہہ رہے ہیں. وہ ہر چیز کے اینڈ میں نیازی کہہ رہے ہیں. اچھا, اس قسم کی پولیٹیکل بینٹر جو ہے, یا آپ کی اپنی جو اوپینینز ہیں, وہ ایچسن کالج جیسی انسٹیٹیوشن میں آپ کر نہیں سکتے, کیونکہ ان میں سے جو تمام اسٹوڈنٹس تھے وہ اسکول سے گریجویٹ نہیں کر رہے, مطلب ابھی تک اسکول کا حصہ ہیں, وہ اسکول کے اندر دے آر اے پارٹ آف دا انسٹیٹیوشن. سو یہ جو ہے بات بڑی اہم مشکل تھی کہ یہ کر پائیں, نمبر 1, اور نمبر 2 کہ کوئی ایکشن نہ لیا جائے. تو یہ بات اپنی جگہ رہی. دوسری جو اس کے اندر بات کی گئی, یہ بھی ٹویٹر کے اوپر چل رہی تھی, کہ اس تقریب میں جو چیف گیسٹ تھیں وہ مریم نواز صاحبہ نے ہونا تھا. البتہ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس نے مل کے بہت زیادہ لیٹرز اور بہت زیادہ چیزوں کے تھرو کہا گیا کہ جی چونکہ یہ مینڈیٹ چور ہیں اور یہ فلانا ہیں اور ایسے ہیں, تو ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, آپ ان کو نہ بلائیں. اچھا, اس سے پہلے مریم نواز سے پہلے انہوں نے جنرل عاصم منیر کو دعوت دی تھی اس چیز کی کہ آپ چیف گیسٹ بنے, اور بڑے سالوں سے بڑے نمبر جو سیاسی لوگ یا آرمی کے لوگ جو ہیں اور دیگر اور شعبوں سے لوگ ہیں وہ ایچسن کے چیف گیسٹ بن رہے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے کہا جی اسکول نے کینسل کیا. اس کی بھی میں نے پھر پتہ کیا اپنے ذرائع کے مطابق, اور اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ بھی غلط بات تھی, یہ بھی پی ٹی آئی کوارٹرز غلط اس کو یوز کر رہے تھے. ان کو ضرور انہوں نے بلایا,
اور انہوں نے تقریباً کنفرم بھی کیا اس چیز کو, لیکن بعد میں اسکیجولنگ ایشوز کی وجہ سے, ان کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے انہوں نے خود ایچسن کو کہا جی میں نہیں آ سکتی. نہ انہوں نے کہا آپ نہ آئے, نہ انہوں نے کہا میں نہیں آؤں گی, وہ اسکیجولنگ ایشوز کی وجہ سے. تو دونوں چیزیں جو تھیں وہ غلط طرح پورٹرے کی جا رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر. ایسا بالکل نہیں ہوا. اور جو وہ بچہ ہے جو یہ رواز میڈل جیتا ہے, وہ بلا وجہ اس کی ڈھیر ساری تصویریں تمام پی ٹی آئی کے جو ہے فالوورز ہیں اور جو اس چیز کو سوشل میڈیا میں بڑھا چڑھا کے بتا رہے تھے, انہوں نے اس کو تھوڑا سا میرے خیال میں رون کیا اس کی اس چیز کو, اور اس کو کسی اور چیز سے جوڑ دیا. البتہ بات بالکل ایسی نہیں تھی. اصل میں یہ دونوں چیزیں ہیں نا, یہ اگر کسی بھی اور انسٹیٹیوٹ میں ہوئی ہوتی تو میں ان کو پہلے جب یہ رپورٹ ہو رہی تھی تو میں شاید مان لیتا, لیکن یہ تو ابھی آپ نے کلیریفیکیشن دے دی ہے, آپ نہ بھی دیتے, یہ جب مجھے پہلے پتہ ہی لگا تھا تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اور انسٹیٹیوٹ ہو تو شاید ممکن ہے. ایچ ایس این جو ہے نا وہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے کہ مطلب آپ اس وقت بھی کابینہ اٹھائیں گے تو آدھے سے زیادہ لوگ ایچ ایس اونینز ہوں گے. سو یہ جو ایچ ایس این والے ہیں نا, یہ حکومت کسی کی بھی ہو, ان کی پانچوں گھی میں اور سر کڑائی کے اندر ہوتا ہے. تو یہ مطلب وہ آج کل بلکہ جن کے وہ بھی بہت میم چل رہی ہے کہ نہ چن نہ, وہ بھی ایچ ایس اونین ہے, سارے ایچ ایس. سو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ایلیٹ ایک کلب ہے نا, یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار مطلب حکومت کسی کی بھی ہو, چلانی ہم نے ہے, تو یہ ایک دوسرے کے خلاف خود سے نعرے بازی اور اس قسم کے بنانا. کہ خاص طور پہ جو مطلب یہ ہے نا کہ کوئی ایک جلسہ چل رہا ہے, کوئی ایک اس طرح کا پولیٹیکل کوئی چیز چل رہی ہے, اس میں اور بات ہے. اسکول کے اندر یہ سارے بڈیز ہیں, یہ تو بالکل مطلب جس طرح ہوتا ہے کہ یار شام کو ہم ساتھ بیٹھ کے مطلب وہ یہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ برو ملک نہیں ٹھیک چل رہا, برو بالکل نہیں ٹھیک چل رہا. سر یہ تو ماحول ہوتا ہے. ہاں بالکل. اور پلس دیکھیں نا, جن کا جو لگا جس کے بارے میں نعرے مار رہے ہیں, عمران خان صاحب کے بارے میں خود ایچ سونین ہے, ایاز صادق خود ایچ سونین ہے, تو مریم کے دونوں بھائی حمزہ شہباز بھی تھوڑی دیر کے لیے ایچ میں تھے. تو یہ تو, اور پلس اس کے اندر جو ذرا دوسری ٹیکنیکل بات ہے کہ ایچسن کالج حالانکہ اب فلی پرائیویٹ اس طرح سے نہیں ہے, بٹ پرائیویٹ کہا جاتا ہے اسکول, جو ان کا کام پڑتا ہے ان کو ایچسن کی انتظامیہ کو پنجاب گورنمنٹ اور گورنر پنجاب سے, وہ ٹھیک ٹھاک پڑتا ہے. اور وہ دونوں اس وقت نون لیگ کے ہیں, جب تک نئے گورنر ہمارے منتخب نہیں ہوتے, اور وہ بھی ہوں گے تو پھر ان سے بھی وہ مطلب کسی پیپلز پارٹی کے ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ. تو دونوں طرف سے سینس نہیں بنتی کہ کوئی آپ برجز برن کر دیں یا بچے جو ہیں ان کے تحت کچھ اس قسم کی چیز ہو جائے, تو وہ بہت انکنسیویبل ہے ایسی انسٹیٹیوشن میں. بٹ کوئی نہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ٹھیک ہے, وہ مطلب ہمیں پتہ ہے ان کا ایک اس قسم کا ہے کہ وہ جو بھی چیز ان کو لگتی ہے کہ تھوڑی سی یہاں فٹ ہو رہی ہے, اس کی فٹنگ وہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نو پرابلم. ہاں بالکل. یہ تو مطلب سوشل میڈیا میں اس طرح کی مائلیج لینا جو ہے, یہ تو مطلب اب مطلب ایک وہ سمجھا جاتا ہے نا, اسکل سمجھا جاتا ہے, یہ اس کو کوئی برائی تو نہیں سمجھا جاتا. اور نہ لیں تو آپ پھر ذرا زیادہ مطلب لیں, کیوں لیتے رہیں. ایسا آگے چلتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی بات ہو ہی رہی تھی, تو ایک اور ویڈیو آپ کے میری نظروں سے گزری, اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. کہ رمضان پیکج جو ان کا ہے, ویسے تو ان کا جو میجر رمضان پیکج ہے وہ تو ہم نے سنا ہے کہ وہ شروع ہوتے ہی فیل ہو چکا ہے, تو اس کی بات ہم نہیں کر رہے. بٹ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر رمضان پیکج کے اندر کچھ بوریاں انہوں نے ڈسپلے پہ اپنے پیچھے رکھی, جن کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی تصویر تھی. تو ایک صحافی نے آج ان سے, آج کا تھا یہ کل کی تھی, آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک آج کی تھی, جس میں ان سے سوال پوچھا کہ جی ان کی تصویر کیوں لگائی تھی اس بوری پہ. اور پہلے تو وہ اگنور کری تھی, جب میاں نواز شریف صاحب کا نام لیا تو وہ ذرا سنجیدہ ہو گئی, اور سنجیدہ ہو کے انہوں نے اس کی طرف دیکھا, انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کس کا ہے, پنجاب میاں نواز شریف صاحب کا ہے. وہ چپ رہا, انہوں نے کہا تھینک یو, اور وہ چلے گئی. تو یہ ذرا بات تھوڑی نا اگین آپ کے میرے نزدیک بھی ذرا صحیح طرح نہیں بیٹھی. صحافیوں کی طرف رویہ جو ہے جواب دینے کا, اس کی جو ایک پروٹوکول ہوتا ہے وہ بھی یہ نہیں تھا. اور ساتھ ساتھ تصویر لگانے کی کیا ضرورت تھی, نہ لگاتے آپ, ویسے ہی کہ نون لیگ کی طرف سے ہے. بٹ اس کے اندر ایک چیز تو یہ نظر آئی کہ تھوڑی انسیکیورٹی کی ویلیو زیادہ ہے, کہ ان کو یہ ہر جگہ تھوڑا بہت اسٹیبلش کرنا پڑ رہا ہے کہ میں حالانکہ چیف منسٹر ہوں تو اپنے والد کی وجہ سے ہوں. میاں نواز شریف صاحب کا بہت بڑا رول ہے پنجاب کے اندر, وہی ہیں, شاید وہی چلا رہے ہیں, ساری ماسٹر مائنڈ پیچھے سے وہ ہیں. ایسا میرے خیال میں ہے نہیں, لیکن تاثر دینے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا بھی بہت بڑا رول ہے, جو کہ میرے خیال میں اس گورنمنٹ میں اتنا نہیں ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ مطلب وہ تو بات ٹھیک ہے کہ حکومت کس کی ہے, میاں نواز شریف کی ہے پنجاب میں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, انہی کی ہے.
تصویر لگائیں نہ لگائیں مطلب وہی بات ہے, پہلے بھی شاید لگتی ہی نہیں ہیں, تو مطلب جس کی بھی حکومت ہوتی ہے وہ اپنی تصویر لگاتی ہے. اس میں بھی کیا کیا جا سکتا ہے, جو واحد چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ میڈیا مینجمنٹ جو ہے نا وہ نون لیگ نے جو ہے نا وہ ایک لیف لیا ہے پی ٹی آئی کی کتاب میں سے کہ اچھا جس طرح سے یہ کرتے تھے نا اس طرح سے ہم بھی کریں گے, اور ان کو لگتا ہے کہ اب یہی کامیاب طریقہ ہے کہ ذرا چک کے رکھو, ذرا ان کو اپنی اوقات میں رکھو ٹائپ سی صحافیوں کو. اچھا وہ مسئلہ یہ اس میں واحد ہے کہ واٹ ورکڈ فار پی ٹی آئی may not work for other parties. چیزیں مختلف ہیں, پارٹی ڈائنامکس مختلف ہیں, ہر چیز مختلف ہے. سو یہ جو یہ کر رہے ہیں نا, مطلب پھر بھی بات ہے کہ اب وہ صحافی ہو گیا, میڈیا ہو گیا, اب میرا اکثر کیونکہ واسطہ پڑتا ہے مختلف سیاستدانوں سے, اور ہم مطلب کوئی سیمینارز کرائیں, کوئی ویبینارز کروائیں, اور اس طرح سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسری پارٹی کے پولیٹیشنز ہیں, چاہے وہ نون لیگ کے ہوں چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, بڑا ہینڈی کیپ نظر آتا ہے ٹیکنالوجی کو لے کے. پی ٹی آئی کے جو ہوتے ہیں وہ چاہے ان کی عمر زیادہ بھی ہو گئی ہو, انہوں نے پتہ نہیں کیسے سیکھ لیا ہے کہ اچھا فلانی چیز بلاکڈ ہے, وی پی این کیسے لگنا ہے, وی پی این لگنے کے بعد یہ کیسے جوائن کرنا ہے, وہ کیسے کرنا ہے. اچھا باقی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا بچہ کوئی آ کے کرا جائے تو کرا جائے, ورنہ پھنس گئے. صرف ورک شاپس پی ٹی آئی ورک شاپس کراتا ہے اپنے سارے تمام لوگوں کو, خاص طور پہ سینئر والوں کو. ہاں تو ویسے میرا خیال ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. سو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ خود اتنا ہینڈز آن ہو نا, اور آپ کو یہ لگے کہ یار اچھا مجھے تو اپنی تشہیر کے لیے میڈیا کی ضرورت ہی نہیں ہے, سو میں میڈیا کو ایٹ این آرمز لینتھ بھی رکھ سکتا ہوں, میں ان کو ٹھڈے پہ بھی رکھ سکتا ہوں, کیونکہ میڈیا کے دو کام ہیں نا. میڈیا کا ایک کام یہ ہے کہ وہ آپ کی جہاں بھی آپ کو کمی کوتاہی ہوگی وہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا, وہ آپ پہ تنقید کرے گا, آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب کبھی آپ کوئی اچھا کام کرو گے تو وہ آپ کو پروموٹ کرے گا. اب اگر آپ یہ جو پروموشن والا ایلیمنٹ ہے, اگر آپ یہ کر سکتے ہو کہ یہ تو اب میرے اپنے ہاتھ میں خود ہی کروں گا, میں خود ہی کروں گا, تو اب یہ جب تنقید کرتے ہیں تو بجائے کہ جواب دینے کے ان کو کراؤ فارغ. لیکن وہ پی ٹی آئی تو افورڈ کر سکتی ہے, جن سے وی پی این نہیں چلتا ان کے لیے پرابلم ہے. سر آپ اس طرح سے دیکھیں, جو ہم پچھلا ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے, یہ ایڈسن والی چیز جو ساری ہوئی, اس کے اندر سارا جو رد عمل آیا وہ آیا یا تو پی ٹی آئی کوارٹر سے جو کہ غلط تھا, اور دوسرا ہمارے جیسے لوگوں سے آیا, میں نے کیا, میں نے کیا, اور ایک دو صحافیوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. نون لیگ نے اس چیز کو پھر بھی نہیں کیا, حالانکہ یہ وہ والا پوائنٹ تھا کہ جی فیک نیوز الرٹ, ایسا نہیں ہوا, کچھ نہیں انہوں نے اس چیز کو کیا. اس سے پہلے جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ اے ایس پی شربانو صاحبہ والی جو ملاقات تھی مریم نواز سے, اس کے اندر سے جتنی ان کو اونرشپ لے کے اس چیز کو براڈر ایک کانٹیکسٹ میں سوشل میڈیا پہ پھیلانا چاہیے تھا کہ یہ بات ہوئی, وہ بات ہوئی, یہ بھی چیز ہوئی, کلپنگ ہو جائے, وہ بھی نہیں کیا انہوں نے. سو یہ بات تو ہمیں بہت واضح نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی ڈسپائٹ جتنے ان کے ہینڈی کیپس ہیں, جو انہوں نے اپنی ماضی کی مشینری کی بناوٹ تھی اس کی بنیاد اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ آٹو فنکشن پہ چلی جا رہی ہے. مطلب اس کے اندر کوئی, اور ان کی نہ بیسیں ٹھیک ہیں نہ بنیادیں ٹھیک ہیں, اور اب سے کرنا شروع کریں گے تو شاید ابھی بھی اتنا وقت نہ لگے اس کو ٹھیک کرنے میں, کیونکہ اب حکومت کے اندر ہے, لیکن وہ کر نہیں رہے. اصل میں نا جو نئے تقاضے ہیں نا, ان سے یہ جو پرانی پارٹیاں ہیں یہ ہم آہنگ ہی نہیں ہیں. سو وہی والی چیز ہے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان جب آ کے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یوتھ کے مستقبل کے بارے میں پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ان کو یہی نہیں پتا کہ ٹویٹر بند ہے, یا اگر ان کو یہی نہیں پتا کہ بند ٹویٹر چلانا کیسے ہے, یا ان کو یہی نہیں پتا کہ مطلب فائبر کیا ہوتا ہے, تو وہ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پارٹیز جب ایڈریس کرتی ہیں یوتھ کو تو یوتھ مطلب وہ سنتی ہی نہیں ہے, ویو لینتھ ہی سیم نہیں ہے. ہاں اب یہی پی ٹی آئی جو ہے نا, یہ مطلب جس طرح سے ان کا ٹک ٹاک کے اوپر جیسے یہ فوکس کرتے ہیں, سو اب یہ جتنی مرضی غلط بات کر رہے ہوں, اور چاہے ان کی بات سن کے کوئی ڈس ریگارڈ کرتے یوتھ, لیکن جب پی ٹی آئی بول رہی ہوتی ہے تو ایک دفعہ یوتھ سنتی ہے کہ ہاں جی کی کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو ہے کہ یار تسی سمجھ دے ہو سانو سمجھتے مطلب, اور ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں ایک ویو لینتھ. دیکھیں یہ بھی جس نے بھی یہ آئیڈیا دیا کہ چلیں یار ہم کارنر میٹنگز نہیں کر سکتے, ہم اس طرح سے بڑے بڑے جلسے نہیں کر سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. پلیٹ فارم ہے, ٹویٹر پہ کیا, ٹویٹر اسپیسز کی انہوں نے جو کہ جلسے تھے ان کے, ٹک ٹاک پہ جلسے کیے انہوں نے, میرے خیال میں جو کہ ایک ہمارے ملک کا تو پہلا ٹک ٹاک جلسہ تھا شاید آخری, کیونکہ ان سے تو امید نہیں کی جا سکتی, لیکن
اس سے ان کو اگر تو اس کو میں دیکھوں کہ جی پیک کر دیں الیکشن کے ساتھ تو نقصان تو نہیں ہوا, فائدہ ہی ہوا ہے کہ جتنے ان کو ووٹ ملے ہیں. سو فائدہ ہے تو فائدہ ہے. اور دوسرا پھر وہ اے آئی کو یوز کر رہے ہیں. دیکھیں نا یہ سمبولکلی بھی بڑا مزدار ہے کہ یار ہمارا جو بانی ہے وہ جیل کے اندر ہے, تو ان کی ٹیم نے اے آئی میں ان کی آواز کے اندر ان کی سپیچ جو شاید انہی کا ان کے خیالات ہیں وہ ہمیں اے آئی میں سنا دی ہیں. تو سر یہ تو ایسی جدت ہے جس میں یہ میرے خیال میں اگر آپ اس طرح کہیں کہ نون لیگ اور باقی پارٹیز جو ہیں وہ وی سی آر پہ ہیں اور وہ جو ہیں وہ اسٹریمنگ کر رہے ہیں. سو وہ والا آئی تھنک اتنا فرق جو ہے وہ اس کے اندر ہے. اور اس چیز کو, اس گیپ کو جب تک آپ کور اپ نہیں کریں گے تو آپ کو آگے جا کے صرف مار ہی پڑے گی اور ٹھیک نہیں ہوگا معاملہ. پر میں تو سادی سی بات کرتا ہوں کہ ایک بچہ ہے, اس کا ابھی رجحان کسی پارٹی کی طرف نہیں ہے. اس کو اگر آپ صرف اتنا ہی بتا دو کہ یار یہ ایک پارٹی ہے, یہ اے آئی کے تھرو کچھ کر رہی ہے, غلطی کر رہی ہوگی, اور یہ ایک پارٹی ہے اس نے ایکس بند کیا ہے, وہ کہے گا کہ یار اے آئی ذرا چیک کراؤ کی کہندی ہے. سر بالکل. تو سر یہ اگین اس کو آپ اور میں بہت دفعہ بات کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ یہ ہینڈی کیپ ہے, کاش کو سن لے اور اس کو سمجھ لے. لیکن اگین میرے خیال میں ان کے اندر انٹرنلی اتنی ریڈ ٹیپ ہے کہ انفارمیشن کنٹرول جو ہے اس پہ اتنی باریک نظر ہے ہر شخص کی کہ وہ کبھی ہونے نہیں دیں گے اس چیز کو. اصل میں ایک اور چیز بھی مجھے لگتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کی ایک جو اچھی چیز تھی نا, وہ یہ تھی کہ یہ اپنے نیچے والوں کو نا اس طرح کی چیزوں میں امپاور کر دیتے تھے. کہ میں نے یہ خود دیکھا کہ ان کی جب کیمپیننگ کا ٹائم تھا تو جو بھی پروڈیوسر جس کو انہوں نے ذمہ داری دی تھی اس کے پاس یہ کنٹرول تھا کہ وہ خود سے چینجز کروا دے, یا خود سے اگر وہ کہہ رہا ہے اپرووڈ تو پھر وہ ایڈ یا وہ گانا وہ جا رہا ہے سیدھا ایئر ہو رہا ہے. یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں پرانی ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سینئر بابا یا بابی جب تک خود دیکھ کے اس میں چینجز کرا کے خود اپروو نہ کرے, وہ نیچے اس نے کسی کو یہ رائٹ نہیں دیا ہوا کہ وہ آپ خود ہی سے دیکھ لیں, وہ آپ کو پسند آتا ہے تو کر دیں. سر یہ جو بابے ہیں نا, یہ سر یہ 90s ارلی 2000s کے اندر بہترین تھا یہ کام کہ ہر چیز جو ہے بڑی ایک فلٹر سا لگا ہوا ہے, ایسا وہ تنگ اور مطلب قبض والا فلٹر تھا کہ اس کے اندر سے ہر چیز اتنا گزرنی تھی. اب فلٹر ہے ہی نہیں. فلٹر جو ہے وہ سب نے اٹھا کے پھینک دیے. آپ اگر پرانے ماڈل پہ چلنا چاہتے ہیں چلتے رہیں, لیکن پھر ایسی چیزیں ہوں گی اور ہم ان کے اوپر بات بھی کریں گے کیونکہ بات کرنا بنتا ہے, ہمارا ذریعہ یہ ہے سورسنگ کا. اور دوسرا وہ جو بابے جس طرح کی چیز آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا, سو ہوتا کیا ہے کہ ان کے لیے پی ایم ایل این کے لیے یا پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے ینگ بچے بھی کانٹینٹ بناتے ہوں گے. مطلب ظاہر ہے جب کانٹینٹ کسی کو اسائن کیا, آج کل کون ہٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے اس کو دے دو, اس نے بنا دیا. اچھا وہ جب بنا دیا تو اس کے بعد جس نے اپروو کرنا تھا اس نے کہا نہیں مجھے تو یہ نہیں چاہیے, مجھے تو میں جب چھوٹا تھا نا تو پی ٹی وی پہ ایسے چلتا ہوتا تھا تو مجھے وہ کر کے دو. وہ ایونچولی وہ کر کے اس کے بعد جو پروڈکٹ نکلی وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ اس کو مطلب بچے سنتے یا دیکھتے یا کچھ کرتے, اس کی زبان ہی وہ نہیں رہی. اور سر دیکھیں نا وہ جو میاں صاحب واپس آئے, اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ پرندے والا آئیڈیا کس کا تھا جو آ کے بیٹھا. سر وہ چوری تھا نا, وہ بے نظیر کے اس پہ بیٹھا تھا نا, پہلے ہوا تھا نا ایک زمانے میں ہوتا. میں کہتا ہوں اس دفعہ آتے ہاک اور میاں صاحب آگے سے یوں کرتے تو اس کی ویلیو آپ سوچ رہے کتنی زیادہ, بٹ یہ کسی نے ان کو کہا نہیں. کو کہتا ہوں شاید کر دیتے. سر 12 سر آگے چلتے ہیں. کیبنٹ کی لسٹ سر آپ کے لیے آ گئی. ہم کافی حد تک سرخرو ہیں. ہماری جو خبر تھی, ہماری پریڈکشنز تھی, اور کچھ ایڈیشنل نیمز ہیں. میں اگر آپ کی اجازت سے میں پڑھ دوں تو خواجہ آصف صاحب, اب اس کے ساتھ یہ نہیں لکھا ان کو کون سے پورٹ فولیو دے رہے ہیں, لیکن ہمارا جو انالیسس تھا, خواجہ صاحب کو مل رہی ہے ڈیفینس, احسن اقبال صاحب کو جیسے ہم نے کہا پلاننگ اینڈ پرائیویٹائزیشن, رانا تنویر حسین ہے ایگزیکٹلی کلیئرٹی نہیں ہے, اعظم نذیر طارق صاحب ہیں, چودھری صالح حسین جو ہیں وہ ادھر سے پرویز لائی کے جو ہے مانجی, عبد العلیم خان صاحب جو ہیں کچھ تو ملا ان کو سر, چلیں یہ بھی ٹھیک ہے, جام کمال خان, انجینئر عامر مقام, سردار ویس احمد خان لگاری جو وہاں سے جیتے ہیں ان سے, اطال طارق صاحب انفارمیشن, خالد مقبول صدیقی, کیسر احمد شیخ, میاں ریاض حسین پیرزادہ. یہ تو ہو گیا آپ کے جو کور آپ کی کیبنٹ ہے. اس کے علاوہ جو نام ہے وہ ہیں جی سینیٹرز کے جو نام ہیں, تو اسحاق ڈار صاحب فوراً اس کے اوپر ہم آتے ہیں, مصدق مسعود ملک سینیٹر صاحب. پھر فائنینس کے اندر اگر آ جائیں اور دیگر اور جو ہیں جس کے اندر جو کہ نہ سینیٹر ہیں نہ ایم این اے, اورنگزیب صاحب فائنینس,
احد چیمہ صاحب جو ہیں ان کو بھی کچھ دیا جا رہا ہے, اور محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو انٹیریئر دیا جا رہا ہے. یہ باقاعدہ ہماری سارے جتنے ہم نے نام بتائے تھے وہ تقریباً سارے جو ہیں اس کے اندر ان کو وہی عہدے جو ہیں, جو وہی پورٹ فولیوز جو ہیں وہ ملیں گے. تو اگر تو صرف ہم بات کر لیں پہلے اسحاق ڈار صاحب کی, تو اسحاق ڈار صاحب کو فارن منسٹری دینے کا فیصلہ کیا گیا, یہ بات تقریباً کنفرم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اکیلا فری ہینڈ جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا, یہ ہمیں لگا, کیونکہ جو طارق فاطمی صاحب اور جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ مشیر اور معاون خصوصی کے طور پہ ساتھ اٹیچ رہیں گے ایز ٹیوبس اسحاق ڈار صاحب کو, اور اس کی ایک ڈوبنے سے سر ملک کو ڈوبنے سے بچائیں گے. سو لیکن اب جو اہم ترین ہوتے ہیں جس میں سے انٹیریئر نقوی صاحب کو فوراً جو ہے اسحاق ڈار صاحب کو اٹیچڈ ود یہ دو لوگ جو ہیں, اس کے علاوہ جو فائنانس ہے وہ اورنگزیب صاحب کو دی جا رہی ہے. سو یہ ساری جو کور منسٹریز ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک تھوڑا سا اپنی سے تھی کہ یار یہ جو کور منسٹریز ہیں جن سے ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہے, خارجہ میں بھی ان کا ہے, انٹیریئر میں ڈیفینیٹلی ہے, فائنانس میں تو ہے ہی, تو ان سب میں انہوں نے تھوڑا تھوڑا اپنی ایک نا اسپرنکلنگ افیکٹ ڈالا ہے, جس کے اندر نظر یہ آ رہا ہے کہ لوزر جو ہے وہ نون لیگ کی ثابت ہو رہی ہے. اور فارن منسٹری کے اندر ان دو لوگوں کو رکھنے کا یہ ہے کہ طارق فاطمی صاحب کا تو نون لیگ سے ایک بہت تعلق ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا بھی تھوڑی سی سٹانس جو ہے وہ چینج ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ٹورڈز. جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ مطلب ان کا بھی ایک سٹانس جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. سو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے جو کور منسٹریز ہیں وہ اگر تاثر یہ مل رہا ہے کسی کو کہ جی وہ نون لیگ کی نے لے لی ہیں, تو اس میں حقیقت نہیں ہے. ہاں جی. سو ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے اس وقت. یہ شروع مجھے ٹویٹر پہ تو یاد ہے کہ فراز نے کی تھی, لیکن اس کے مقابلے میں پھر پی ایم ایل این کے جو سپورٹرز ہیں وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں, یہ پی ایم ایل نے بڑی اپنی مرضی کروائی ہے. اور وہ بیسیکلی سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو ملا کیا ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ منسٹریز پہ تو بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں بننے دیا. اچھا, میاں نواز شریف صاحب کو پریزیڈنٹ بھی نہیں بننے دیا جو وہ چاہ رہے تھے, اچھا. اس کے بعد پھر آپ سے انٹیریئر لے لی گئی, پھر آپ سے فائنانس لے لیا گیا. اچھا, جہاں تک یہ بات ہے کہ جی جو فورن ہے اس میں آ گئے اسحاق ڈار صاحب, تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل نے بڑا لڑ کے اپنا یہ منوایا ہے. اچھا, اس میں بھی آپس کی بات ہے کہ ہمیں یہ یاد ہے کہ مطلب ظاہر ہے میں تو بڑے عرصے سے, جب یہ پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں جب یہ ویو این سی کے بعد جب مفتاح صاحب کے بعد جب آنا تھا اسحاق ڈار نے, تو میں تو کہتا ہوتا تھا کہ ان کو میاں صاحب نہیں لا رہے, ان کو کوئی اور لا رہا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک دم سے سن لیا ہے کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پہلے بھی کیا تھا پھر بھی کریں گے, اور ان کی یاداشت 3-4 سال سے اوپر ہوتی نہیں ہے, تو وہ ان کو لے بہت زیادہ دے دیا اپنے ساتھ. سو وہ ان کو لے آئے. اب وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ فائنانس نہیں چلا سکتے. لیکن آپ کو یاد ہوگا اینڈ تک ان کے تعلقات بہت اچھے تھے. جی. تو وہ ان کا ایک اور کنیکشن بھی ہے. تو پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں, میں دوسری طرف سے بات کر رہا ہوں, ایک اور کنیکشن بھی. ہاں سر میں سمجھ جاتا ہوں. سو ان کو ایڈجسٹ وہاں پہ جو کیا گیا ہے, ایک تو یہ کہ بالکل ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب نے بھی سٹینس لے لیا ہو, اور ظاہر ہے کہ میاں صاحب کے پاس بھی ابھی رائٹ نہ ہو تو ایک چھوٹی بارگیننگ چپ ہے نا کہ جی ابھی ہمارے پاس آپ کے علاوہ ہمارے علاوہ آپ کے پاس آپشن کیا ہے. لیکن دوسری طرف یہ کہ یہ ان کی ادھر بھی دوستی ہے, تو بیسیکلی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے. سر وہ تو دیکھیں نا, جس سیکنڈ تھوڑا سا روم ملے گا تو پی ٹی آئی گھس جائے گی, یہ بات لوگ چھوڑ دیں کہ نہیں جی ہم نہیں کریں گے. صرف بنیادی بات یہ ہے کہ 2021 میں بھی بات کیا ہو رہی تھی کہ خان صاحب 10 سال کے لیے آئے ہیں, 2023 میں وہ جیل میں تھے. ٹھیک ہے. سو یہ ابھی بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اس دفعہ جو ایلیٹ ہے نا, اور اس دفعہ جو مقتدرہ قوت ہے, اس دفعہ ہے چلانے کا ہے کہ بس کسی طرح اب ہم نے نا 5 سال چلانے ہیں. لیکن یہ ابھی دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی یہ حلف بھی نہیں ہوئے میرے خیال میں. نہیں ابھی نہیں ہوئے. ابھی سے سیکریٹریٹ جائیں اور بحث شروع ہو گئی ہے کہ جی یہ اتنے فنڈ مانگ رہے ہیں فلاں 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 پروجیکٹ کے,
اور جی پیسے اتنے ہیں تو وہ ڈیٹ سروسنگ میں دینے ہیں, وہ ان کو فنڈز کے لیے دینے ہیں. اچھا میں وہ نہیں کہہ رہا, وہ تو ظاہر ہے یہ تو ایک سٹائل ہوتا ہے, وہ جو آپ کا سیکریٹری ہوتا ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے پیسے بچانے کی, جو آپ کا پولیٹیشین ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے جو اس کا کوشش ہوتی ہے پیسے خرچنے کی, ملک ایسے ہی چلتے ہیں یہ وہ سارا کچھ. لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پھڈا آج سے شروع ہے سر. اور ابھی 2 سال تک تو پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے. اور ایک بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی فیڈرل میں جو بھی ہوگا پھر دیکھ لیں گے, پنجاب تو سیکیور ہے نا. سب سے پہلے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو سب سے پہلے نون لیگ نے قربانی مریم نواز شریف کی دے دینی ہے خود. کہ جس طرح عمران خان صاحب کی دفعہ ہوا تھا نا کہ پہلے تو وہ بڑے تگڑے ہو کے بیٹھے رہے, جب ان کو فائنلی میسج ملا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے تو انہوں نے سب سے پہلی آفر کیا دی تھی, میں عثمان بزدار کو ہٹا دیتا ہوں. جن کو کہا تھا پہلے ہی کر دو تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. سر مسئلے تو خیر پھر بھی باتیں ملٹیپل تھے اور وہ ہونے ہی تھے. ابھی بھی وہی مسئلہ ہے کہ مسئلے ہونے ہی ہیں. اور دوسرا مریم صاحبہ کا وہی والی بات ہے کہ میں اس پہ میرٹس پہ نہیں جاؤں گا کہ ان کو ٹھیک ناپسند کیا جاتا ہے, غلط ناپسند کیا جاتا ہے, میں ان کو ذاتی نوعیت میں نہیں جانتا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کو بہت ناپسند کیا جاتا ہے, صرف عوام میں نہیں, نون لیگ والے بھی ان کو نہیں پسند کرتے. اور ابھی بیسیکلی جو اس وقت ساری کوشش ہو رہی ہے کہ جی میاں صاحب کو ٹاٹا بائی بائی کیا جائے کہ آپ نکلیں, ٹھیک ہے وہ انگلینڈ پہنچیں, اس کے بعد ہم نے جو کام کروانے ہیں ہم کروائیں, کروانے کے بعد اگر زیادہ انپاپولیرٹی ہوتی ہے تو ان کو ہٹائیں. وہ جب ہٹانا ہے انہوں نے کہنا ہے کہ جی ہم یہ دیکھیں نا, یہ بھی تو ایک گڈ ول جیسچر ہی ہے کہ جو ناپسند ہے آپ کو ہم اس کو چینج کر رہے ہیں اپنے بچانے کے لیے. وہ بھی ہو سکتا ہے اور بھی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. سر اس میں ایک اور خبر آپ بڑی نظر انداز کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی نے آئی ایم ایف والی میٹنگز میں سے بھی بیٹھنے سے انکار کر دیا. کچھ کرو سر بات یہ ہے کہ مجھے آپ کو سیاست کا اتنا زیادہ پتا ہے, تھوڑا جی آپ کو زرداری نو بھی پتا ہوئے گا. ہم سے زیادہ ہی پتا ہوگا سر. ویسے سر مجھے ایک خیال ہے, سوری چلا جائے گا ورنہ میں دے دوں, کہ وہ تھا نا پہلے کا 2 پارٹی سسٹم چلتا ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی 3rd پارٹی چاہیے. 3rd پارٹی تو لے کیا ہوا دیکھ لیا. سر ایک 4th پارٹی کا گیپ نکلا ہے جو بھائی کو لگ رہا ہے کہ ہے ایک, اور اس میں پھر میرے خیال میں یہ وقت اب آ گیا ہے کہ مثبت پارٹی لانچ کی جائے. سر مثبت پارٹی لانچ کی جائے, اور ہماری پارٹی کا جو منشور ہے نا وہ ہوگا 2 لفظی, ڈانس پارٹی. ٹھیک ہے, اب آگے جو روم ہے نا وہ صرف ڈانس پارٹی. سر اور میں آپ کو اس کی اور چیز بتاؤں, اور کچھ نہیں تو اگر ہمارے پاس پارٹی ہے اور آپ یا میرے میں سے ایک سیٹ لے جاتے ہیں تو کو پتہ نہیں اگلے الیکشن میں ہمیں 90 بندے ویسے ہی ملتے ہیں. سر ہم پارٹی ویسی رکھنی چاہیے آج کل, یہ سیکھا ساکی. اور آپ نے اس میں یہ ضرور کرنا ہے کہ چاہے ہم فائل ہی 10 کینڈیڈیٹ کریں سر, لیکن آپ نے ایک 40 کی ریزرو سیٹ کی لسٹ بنا کے رکھنی. سر واہ سر, لیکن صرف اونلی ان پاکستان یہ ہو سکتا ہے. اچھا سر ہم نے تو یہ بات کر لی اسحاق ڈار صاحب کی, فائنینس ان کو مل رہی ہے اور ساتھ ان کو فلوٹیز بناتی ہیں 2 فورن کے ان کو فلوٹیز بناتی ہیں 2. فائنینس میں اگر آ جائیں تو اورنگزیب صاحب جو ہیں کل پرسوں سے یہ خبر بہت زیادہ کر رہی ہے کہ جی وہ اپنی 3 کروڑ روپے کی جو ان کی تنخواہ ہے, مجھے نہیں پتا ان کی تنخواہ کتنی ہے, HPL کے CEO ہے, پریزیڈنٹ ہے, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کیا ہے ان کی, بٹ وہ چھوڑیں اور اپنی ڈچ نیشنلٹی چھوڑیں گے اور پھر فائنینس کے اوپر بطور باقاعدہ منسٹر جو ہیں وہ آئیں گے. سو اس میں سے آدھی بات جو ہے وہ تو سچ ہو گئی, کیونکہ آپ نے مجھے ابھی جو ان کا ریزگنیشن کا لیٹر ہے وہ بھیجا, تو اس کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ تنخواہ تو چھوڑیں. لیکن وہ تو چلے, انہوں نے اگر عہدہ رکھنا تھا کسی بھی فائنینس کیپیسٹی میں ان کو ریزائن کرنا پڑنا تھا, بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. کسی بھی کمرشل بینک کا CEO فائنینس کے اندر نہیں ہو سکتا, یہ تو اس بات سے سیٹل ہوگی. نیشنلٹی والی بات جو ہے وہ ابھی بھی اس پہ ایک سوال ہے کہ آیا وہ چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے. اور اگر تو وہ چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اورنگزیب صاحب جو ہیں ٹرو ٹو ہز جو ان کی پرسنالٹی ہے اور ٹرو ٹو جو وہ HBL کا اندر ان کا جو تقریباً سارا مومنٹم تھا وہ بہت ہی پیٹریوٹک اور پرو پاکستانی تھا. کیونکہ دیکھیں وہ ایک رہے ہیں بڑے انٹرنیشنل سارٹ آف بینکر, اور پھر HBL میں اب وہ پچھلے 6-7 سال سے ہیں, تو انہوں نے کافی اس قسم کے پروجیکٹس کیے ہیں HBL کے پلیٹ فارم سے, جو کہ کافی پاکستان کی حد تک ان کے اندر نظر آتا ہے, PSL being one of them, اور ایگریکلچر پروڈکٹس ان کے بہت زیادہ ہیں. ابھی وہ ایک انکیوبیشن سارٹ آف بزنس ایکسپورٹ ٹائپ چیز شروع کر رہے ہیں, کافی چیزیں اس کے اندر کر رہے ہیں وہ. تو اگر تو وہ اپنی چھوڑتے ہیں سٹیزن شپ تو میں سرپرائز شاید نہ ہوں, میں آپ کو یہ کہوں.
صرف اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ مطلب وہ HBL کا وہ امریکہ کے اندر جتنا بڑا میس کریٹ ہو گیا تھا، جتنا بڑا جرمانہ ہو گیا تھا، اس کے بعد اس بینک نے ون وے اور دی ادر بندے کا پتر تو بننا ہی تھا، ورنہ یہ ویسے ہی فارغ ہو جاتے. دوسری چیز جہاں تک ڈچ نیشنلٹی چھوڑنے کا تعلق ہے، ظاہر ہے وہ تو وہی جانتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے. میرا خیال ہے کہ شاید نہ چھوڑیں، اور اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے بھی وہ کہا تھا کہ وہ آ جائیں گے کسی اور عہدے پر، اور منسٹر کوئی ہو نہ ہو، شہباز شریف صاحب کہیں میرے پاس ہے، مطلب ہوں گے تو وہی ٹھیک ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ان چلیے شہباز سے وہ کھڑے ہو کے بجٹ دینا پڑے گا اسمبلی کے اندر تو اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی ڈچ نیشنلٹی دیکھیں، وہ جو واحد چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ویسے تو خیر ظاہر ہے، اب وہ جو ان کا اسٹیچر ہے، مطلب ایک بندے کا اتنا ایکسپیرینس ہو گیا، وہ یہ تو نہیں ہے کہ کل کو وہ کہیں کا ویزا اپلائی کرے گا ایز پاکستانی نہیں، وہ پاسپورٹ تو ایک تو اور ریجیکٹ ہو لیول جائے پہ گا. ہے، ایک اور لیول پہ. لیکن پھر بھی نیشنلٹی جو ہے نا وہ چھوڑنا، اس میں یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ سر یہاں پہ یہاں تو پتا ہو نا کہ جی میں آ رہا ہوں اور پھر میں 5 سال رہوں گا، میں اچھے برے کا ذمہ دار ہوں گا. یہاں پہ 2 سال بعد میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا پتہ نہیں ہے، تو کوئی کیوں چھوڑے گا. صرف یہ ایک آرگیومنٹ ہے، باقی تو باقی سب ٹھیک ہے. اب ہمیں ایک کیبنٹ کی ویسے ایک امیج سی آ گئی ہمارے سامنے، یہ اچھی بات ہے. ٹائم کافی لگا، مور دین یوزول، لیکن اس کے اندر میں نے سنا تھا کہ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ حلف جو ہے تمام وزراء کا وہ زرداری صاحب لیں، نہ کہ عارف الوی صاحب لیں. تو اس میں تھوڑی دیری اس وجہ سے، لیکن زیادہ دیری میری اس وجہ سے کہ کوئی لینا نہیں چاہ رہے، ایسی کو کہتے ٹھیک ہے جی وہ کر لو. سر آخری ایک خبر کر لیتے ہیں ہم ذرا، یہ تو سیاسی ہو گیا، ذرا سوشل پوائنٹ آف ویو سے بات کر لیتے صرف پھر اس سے پہلے بالکل آپ کریں، میں 2 رونے اپنے رو لوں. ہیں. سر پلیز. ایک تو یہ ہے کہ آج سر آپ کو کوئی رونے نہ ہو تو میں تو چاہتا ہوں کوئی بھی نہ ہو. سر خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، آج میں نے FBR میں ایڈوانس ٹیکس جمع کروانے کے لیے 3 دفعہ لاگ ان کیا، اور ایک دفعہ ٹائم آؤٹ ہو گیا، ایک دفعہ اس نے انٹریاں نہیں لیں، ایک دفعہ کوئی اور کرپٹ ہو گیا سسٹم. سر FBR میرے سے ٹیکس نہیں لینا چاہتا. واہ، بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی. آپ آن ایئر آ کے آپ کہہ بیٹھے ہیں، اب تو بعد میں یہ یوز ہو سکتی چیز جب آپ پہ خدا نخواستہ کاروائی ہوتی ہے. ہاں تو میں کیا کروں، میں تو دینا چاہ رہا وہی تھا. یہی بات ہے. سر بہترین ہے. سر میں اس کو لنک کر دوں ٹویٹر سے. بالکل. مجھے لگ رہا ہے جو ٹویٹر کی تکنیکی وجہ ہے نا سر، یہ نا اپنی اب شاخیں پھیلا رہی ہے تمام تر محکموں میں اور اداروں کے اندر، کیونکہ آج کے دن ہی فون بینکنگ ایپس جو ایک دم سے چلنا بند ہو گئی. کل پرسوں مجھ سے یہ ہوا کہ میں اپنا آن لائن بل پے کرنے کی کوشش کر نہیں چلا. جو آپ کی جو ایزی پیسہ ٹائپ ویب سائٹس ہیں وہ عموماً بند ہوتی ہیں. تو سر یہ ٹویٹر والا مسئلہ جو ہے نا، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیپ چیز ہے ذرا سے. بالکل. اور یہ پھر وہی بات ہے کہ اب آپ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو ایکسپورٹس کم ہو جاتی ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے. تو اس دفعہ جو ہم ٹیک کی مد میں ہوتی ہیں وہ بھی کم آئیں گی، تو اس کا پھر آپ دیکھ لیں کیا کرنا ہے. سر بالکل، اور اس چیز سے ڈرنا چاہیے. ٹویٹر جلد سے جلد کھولیں میرے خیال میں تاکہ اس باقی چیزیں میں ٹھیک ہوں. سر آخری چیز، یہ ایک ویڈیو آئی آج سے کل کے روز میں نے دیکھی کہ ایک شخص جو ہے اپنے ڈالے کے اندر جا رہے ہیں، ساتھ کو موٹر سائیکل والے سے ان کی آلٹرکیشن ہوئی. سو وہ گاڑی کے اندر بیٹھے اپنے، اور ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے انہوں نے ڈنڈا نکالا اور ڈنڈے سے اس بندے کو مارا، ٹھیک ٹھاک مارا. اور پھر وہ گاڑی لے کے بھگا گئے. بندہ ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ مجھے کیوں مارا ہے آپ نے. سو یہ سارا معاملہ وہاں ختم ہو گیا. اس کے بعد پنجاب پولیس کی طرف سے اس کا باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے کیا کارروائی کی، کیا تفتیش کی. اس کے بعد ہم نے اس شخص کو پکڑ لیا ہے. اس کا نام بجایا ہے اذان الرحمان اور فہد خان جو ہے یہ کوئی ہے 2 شخص جو اس گاڑی میں تھے. ان دونوں کو پکڑ لیا ہے. ان کی گاڑی سے ڈھیر سارا اسلحہ بھی برآمد ہوا اور بلیٹس وغیرہ، یہ وہ گاڑی بھی ان کی ضبط کر لی ہے. تو پنجاب پولیس نے اپنا کام کیا، گاڑی ٹریس کی، بندے کو پکڑا اور بندہ حراست ہے، FIR بھی کٹ گئی. ہاں دیکھیں بڑی اچھی بات ہے. کیمرے کی یہ کیمرے کے ہی فائدے ہیں اور یہ ٹویٹر کے ہی فائدے ہیں، ورنہ ادروائز کون پوچھتا تھا. اب یہ ہے کہ ایونچولی تو اس کی صلح ہی ہونی ہے. جی، اور پاکستان میں ہر چیز کی صلح ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ اس قسم کا نا چیز آ جانی چاہیے کہ اب صلح تو ہو جائے لیکن ان کا ریکارڈ رہے، کہ ان کو مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ بالکل ریکارڈ ہی ختم کر دینا کرائم کا، FIR کی واپسی نہ ہو. ہاں کچھ اس قسم کا ہونا چاہیے. بٹ ویسے بھی میرے خیال میں اب آگے روزے بھی شروع ہونے والے ہیں. لوگ ویسے بھی ذرا اسٹریس لیول تھوڑا مطلب روزوں کے اندر تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے. تو تھوڑا روڈ ریج جو ہے سر، اس کے اوپر ہم کسی اور دن تفصیلی بات کریں گے.
اس کو ذرا کم کریں. مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہے, آپ کو بھی غصہ چڑھتا ہے, مجھے بھی غصہ چڑھتا ہے, اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ لائسنسز وغیرہ کی جب دے رہے تھے, جب بانٹ رہے تھے, تو روڈ ٹیسٹ تو کسی کا نہیں ہوا نا, تو ان کو بیسک پرنسپل جو ہے لین چینج کا, انڈیکیٹر کا, جو اپنی مرضی سے یہاں آ جاتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں, پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. ادھر بھی عموماً یہی ہوا ہوگا, وہ بائک والا اپنی طرح سے جا رہا ہوگا, ان کا ڈالا ٹچ ہو گیا ہوگا, میں ازیوم کر رہا ہوں, انہوں نے جا کے اس کو پھر ریج نکال دیا اپنا. سو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے میرے خیال میں, اور باقی پنجاب پولیس نے اچھا کام کیا, شکر ہے. تو سر میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی, بالکل. اجازت لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.